अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वसीम ज़ैन लर्निंग एकेडमी। आज हम एक नए वीडियो के साथ, जो पिछले हम मालियात मुतालिया में ख़ानदान फैमिली वाला देख चुके थे, अभी हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे जिसमें डिवीज़न ऑफ वर्क थर्ड क्लास ईवीएस का सेकेंड चैप्टर के बारे में देखेंगे। इस वीडियो उन लोगों के लिए जो मसाबी तेलंगाना के आल टाइप के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं और एडसेट की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा तेलंगाना टेट और डीएससी टीआरटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे ये कंटेंट। तो आज हम देखेंगे कि कौन क्या काम करते हैं। डिवीज़न ऑफ वर्क सेकेंड चैप्टर हम पढ़ते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर काम की अहमियत पर आज इस सबक में सब टॉपिक है काम की अहमियत। यहाँ पे जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक देखिए, जैसे खातून है कपड़े धो रही है, एक और खातून है यहाँ पे कपड़े सुखा रही है, और ये मर्द है लकड़ी काट रहा है। ये ज़ईफ शख्स है, पौधों को पानी दे रहे हैं, और ये लड़की पानी अंदर ले जा रही है, और ये लड़का झाड़ू लगा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इस सबक में कहना ये जाता है कि घर के काम बड़े बच्चे एक दूसरे की मदद से मिलकर घर का काम करते हैं। खानदान के बड़े लोग घर के काम के अलावा बाहर के काम करते हैं, और घर के जो बड़े लोग होते हैं घर के अलावा जो बाहर का काम करते हैं उनको उस काम करने के पैसे हासिल होते हैं, जिससे खानदान को आमदनी हासिल होती है। तमाम लोग मिलजुल कर काम करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, इज्जत का जज्बा फरोग पाता है, यानी एक दूसरे के तहत हमदर्दी पैदा होती है। आइए अब हम देखेंगे पेशे किसे कहते हैं। यानी आमदनी हासिल करने के लिए महारत से किया जाने वाला काम पेशा कहलाता है। यानी हम किसी भी काम को करते हैं तो उसमें हमारी महारत शामिल होती है, यानी हम उस काम को बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में करते हैं, वो पेशा कहलाएगा। जैसे टोकरी बुनने वाला, यानी सब लोग नहीं बुन पाते हैं, कुछ लोग ही करते हैं वो पेशा। जैसे चप्पल सीना, मुछी जो भी होते हैं वो लोग चप्पल सीते हैं। हज्जाम जो है बाल काटते हैं, और लकड़ी से फर्नीचर बनाता है बढ़ाई। तो इसी तरह हम पेशे का प्रोफेशन का डेफिनेशन देखेंगे। द वर्क दैट इन्वॉल्व स्किल टू गेट इनकम इज कॉल्ड प्रोफेशन। यानी किसी भी काम में जो स्किल के साथ हम कोई भी काम करते हैं जिससे हमको इनकम हासिल होती है। जैसे मछली पकड़ने वाले मछुआरे होते हैं, जो बड़ी स्किल के साथ वो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ के लाते हैं। तो इसी तरह का वेब बास्केट मेकर और मेन शूज को कोबलर कहते हैं। कट हेयर बार्बर, वुड वर्क करने वाले को कारपेंटर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये शख्स तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ये वो टोकरी बुनता है, तो ये बास्केट मेकर है, टोकरी बुनने वाला है। यहाँ पे देखिए ये शख्स बाल काट रहा है, यानी हजामत कर रहा है, यानी इसको हज्जाम कहेंगे, बार्बर कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे शूज मेंट कर रहा है, यानी चप्पल जूता सी रहा है, तो उसको मोची बोलते हैं, कोबलर कहेंगे। और इसके अलावा बढ़ाई कारपेंटर जो लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, जैसे यहाँ टेबल नज़र आ रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ फर्नीचर जो लकड़ी में डिज़ाइन बनाते हुए काम की चीज़ें बनाते हैं, फर्नीचर वगैरह, तो उसको बढ़ाई कहते हैं। इसी तरीके से देखिए सड़क वगैरह की सफाई करते हैं, ये नाली की सफाई कर रहा है शख्स। तो यानी गांव में देखिए कोई भी हो, आपके मोहल्ले में भी सफाई करने वाले डेली आते हैं, सफाई करते हैं, तो ये भी एक किस्म का पेशा है। ये लोग भी ज़रूरी है, ये पेशेवर अफराद भी ज़रूरी है, वरना हमारा गांव या मोहल्ला में बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, मच्छर बढ़ जाएगा, गंदगी बढ़ जाएगी, बहुत सारी बीमारियां हम तमाम को हो सकती है। इसीलिए ये भी पेशेवर अफराद की ज़रूरत है, इनको भी इज्जत की निगाह से देखना चाहिए, और हम जहाँ बजा गंदगी नहीं करना चाहिए, ताकि ये काम करने इनको भी मुश्किल ना हो। देखिए नाली साफ करने वाला शख्स ये नाली में उतर कर सफाई करना पड़ता है। देखिए अगर ये गंदगी तमाम इसको हो जाएगी, कई बीमारियां इसको लाहक हो सकती है। तो आप लोग नालियों में कचरा कूड़ा नहीं डालना चाहिए, कचरेदान में कचरा डालना चाहिए। बच्चों को इस चीज़ की अहमियत बताते हुए इस पेशावर अफराद की अहमियत बताना और इन तमाम पेशों से वाकिफ करवाना इस सबक का मकसद है। ये तमाम पेशावर अफराद की वजह से ही गांव की तरक्की होती है। देखिए अगर एक भी पेशावर अफराद वहाँ मौजूद ना हो
تو بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہے. جیسے دیکھیے اگر ایک گاؤں میں ڈاکٹر نہ ہو تو بیماری آ جائے تو کون علاج کرے گا وہاں پر. اگر ٹیچر نہ ہو تو بچوں کو اسکول میں کون پڑھائیں گے. تو ہر پیشے کی بالکل اہمیت ہے, ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. کوئی پیشہ بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا. اس سبق کا اہم مقصد یہی ہے. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی چیز سے ایک تعلق رکھنے والی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک, کام کرنے والے بچہ مزدور. ایسے بچے جس کی عمر 5 سے 14 سال سے کم, جو اسکول نہ جا کر گھر پر رہ کر گھر کا کام کرتے ہیں یا والدین کے ساتھ پیسے کمانے کے لیے مزدوری پر جاتے ہیں, بچہ مزدور کہلائیں گے. دیکھیے یہ لڑکی جو آپ کو پہلی تصویر میں نظر آ رہی ہے, یہ لڑکی گھر پہ رہ کر گھر کا کام کر رہی ہے, چھوٹے بھائی بہن کو سنبھالے گی. یعنی ان کے والدین کام پر چلے گئے ہیں پیسے کمانے کے لیے, غریب ہے تو والد والدہ دونوں کام پر چلے گئے, تو یہ لڑکی کو گھر پہ رکھ کر گیا ہے تاکہ یہ گھر کا کام کرے گی. تو یہ اسکول نہیں جا پائے گی, گھر کا کام کرے گی. اس تصویر میں لڑکا دیکھیے میکینک بن کے والدین کے ساتھ, یعنی ان کے والد کے ساتھ جا کر میکینک کا کام کر رہا ہے. تو اس طریقے سے ایسے بچوں کو بچہ مزدور کہیں گے, یعنی یہ اسکول ایج میں وہ باہر جا کر کام کر رہے ہیں. دیکھیے یہ لوگ کچھ اپنے تھیلے میں بھر کر لے جا رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیے لڑکی گھڑے بنا کر لے جا کر وہاں رکھ رہی ہے. یہ تمام لوگ جو اسکول نہیں جا کر کام پر جاتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, کچھ پیسے کما کر لاتے ہیں والدین کے ساتھ, پھر گھر پر رہ کر گھر کے کام کرتے ہیں, تمام بچے بچہ مزدور کہلائیں گے. بھی دیکھیے ہمارے پورے ورلڈ وائڈ کتنے بچہ مزدور ہے وہ دیکھیے. یہ دیکھیے ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اور یونیسیف, یہ دونوں مل کر ایک تحقیق کی ہے اس کا رپورٹ کا نام چائلڈ لیبر گلوبل اسٹیمیٹ 2020 ٹرینڈز اینڈ روڈ فارورڈ. اس ٹاپک پر تحقیق کی گئی ہے. اس کا نام یہاں پہ دیکھیے, میں نے اس کو دوبارہ یہاں پہ بھی لکھ دیا ہے. تو اس ٹائٹل میں تحقیق کی گئی ہے اور یہ رپورٹ کب شائع ہوئی, 10 جون 2021 کو یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے. اور یہ فری آف کاسٹ ہے, ہر کوئی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے اس کا کور پیج ہے. یہ اس رپورٹ میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ اب بھی کرونا کال میں بچہ مزدوری مزید بڑھ گئی ہے, اور فی الوقت ابھی 10 جون 2021 کی رپورٹ کے لحاظ سے ابھی پورے ورلڈ وائڈ دنیا میں 160 ملین بچے اس بچہ مزدوری کا شکار ہو چکے ہیں. دیکھیے کتنا بڑی پاپولیشن ہے جو بچہ مزدوری کرتا ہے, یعنی وہ اپنی پڑھائی سے محروم رہ گیا, وہ اپنے بچپن سے محروم رہ کے وہ محنت مزدوری کر کے پیسے کماتے ہیں, وہ اپنا گھر اپنا خود کا پیٹ پالنے کے لیے, یعنی والدین کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے اب اس کے بعد ہم اسی سے تعلق کچھ اہم نکات دیکھیں گے کہ گورنمنٹ 1986 میں ایک امینڈمنٹ لائی تھی جس کا نام تھا دا چائلڈ لیبر پروہیبیشن اینڈ ریگولیشن ایکٹ, جو 1986 میں ہے. اس کے بعد پھر اس کو تھوڑا انہانس کیا گیا جس کا نام تھا چائلڈ لیبر پروہیبیشن اینڈ ریگولیشن امینڈمنٹ ایکٹ 2016 میں آیا ہے. اس کے علاوہ بھی ہندوستان کے آئین میں آرٹیکل 24 میں یہ واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ جو بچے 14 سال سے کم عمر کے بچے کسی فیکٹری میں یا کان, جو کوئلے کی کان, سونے کی یا پھر کسی بھی ٹائپ کی کان ہو, وہاں پر کام کرتے ہیں, یا اس کے علاوہ ہزارڈس امپلائمنٹ, یعنی ان کے جسمانی اور ان کی صحت ان کو نقصان پہنچانے والے کام, اس طرح کے وہ کام کرنے کی بچوں کو اجازت نہیں دی ہے. اگر کوئی ایسے بچوں کو اس کام کے لیے ملازمت پہ رکھ لیتا ہے, اگر 14 سال سے کم ہو, اس کو سزا دی جائے گی قانون کی حکومت کی طرف سے. یہ دیکھیے 14 سال کی کم عمر کے بچوں کو کام کرنا ممنوع ہے, یعنی ٹوٹلی منع کیا گیا ہے. جو بچہ مزدوری ہے 14 سے 18 سال, یعنی 14 سے 18 سال کے بچوں کو کچھ کام کر سکتے ہیں, اس کی چھوٹ دی گئی ہے, جس میں وہ گھر کا کام میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں, یعنی اپنے فرصت کے اوقات, یعنی اسکول کے بعد کا جو باقی ٹائم ہوتا ہے یا پھر ہالیڈے کا ٹائم ہوتا ہے, ایسے کام سیکھ سکتے ہیں جس سے وہ اپنے پروفیشنل ایجوکیشن, یعنی کوئی پیشہ کو اپنانے کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں.
وہ بھی فرصت کے اوقات میں ہی کرنا ہے، یعنی اسکول چھوڑ کر نہیں جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ ہر سال 12 جون کو ایک چائلڈ لیبر اگینسٹ یعنی بچہ مزدوری کے خلاف میں ایک دن منایا جاتا ہے، جس کو ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر کہتے ہیں، جو 12 جون کو منایا جاتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے بچہ مزدوری کی خلاف بیداری کی مہم کے لیے اور بچوں کو بچہ مزدور بننے سے بچانے کے لیے 2002 میں یہ چائلڈ لیبر ڈے منانا شروع کیا ہے، اور یہ 12 جون کو منایا جاتا ہے ہر سال۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے بچوں کی پڑھائی کے لیے، بچہ مزدوری سے بچنے کے لیے کچھ پروویژنس لائے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہندوستان کی آئین میں 86ویں ترمیم جو 2002 میں ہوئی، جس کا مقصد تھا کہ تعلیم کو بنیادی حق کے طور پر فراہم کیا گیا ہے، اور اس میں ایک آرٹیکل 21 آئین میں شامل کیا گیا ہے۔ پریامبل ہمارے ڈیموکریسی میں آئین میں شامل کیا گیا ہے کہ every state shall be provided 6 to 14 year کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم، free and compulsory education for 6 to 14 year all children۔ ہر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تعلیم فراہم کرے۔ یہ حکومت پروویژنس لیے اس لیے لیے تاکہ بچوں کی اسکولی عمر میں تعلیم حاصل کریں اور بچہ مزدوری سے بچیں، تاکہ وہ تعلیم ان کا بنیادی حق ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے تمام اہم نکات ہے کہ تمام افراد مل کر کام انجام دیتے ہیں اور مل جل کے کام کرنا چاہیے تاکہ اس سے محبت بڑھتی رہے، اور گھر کے بڑے افراد جو گھر کے باہر جا کر مختلف کام کرتے ہیں، اس سے خاندان کو آمدنی حاصل ہوتی ہے، پیسے حاصل ہوتے ہیں، جس سے ہم اپنی زندگی کا گزارا کرتے ہیں۔ اور گھر کے کام میں بچے بڑوں کی مدد کرنا چاہیے، جس سے محبت اور عزت پروان چڑھتی ہے اور محنت کا جذبہ پیدا ہوگا، محنت کرنے کی قدر ہوگی ان کو۔ تمام پیشہ ور افراد کا احترام کرنا چاہیے۔ اسکولی عمر 6 سے 14 سال تک کے تمام بچے اسکول جا کر ہی تعلیم حاصل کرنا ہے، اور تعلیم بچوں کا حق ہے، اور والدین کو چاہیے کہ اسکول میں بچوں کو شریک کروائیں، ان کو تعلیم دلوائیں، والدین کی ایک ذمہ داری ہے۔ آپ اگر میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم مزید اس طریقے سے ویڈیو بنا کر لائیں۔ آپ اپنے دوستوں تک اس چیز کو ضرور شیئر کیجیے اور دعا کیجیے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اگر آپ کو کچھ بھی کوائریز ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے، ہم آپ کے ڈاؤٹس کو دور کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔